السلام علیکم یوٹیوب چینل ٹریولز اینڈ نیوز ود فرید کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ پاکستان میں الیکشن کی گیما گیمی ہے اور سب پارٹیاں الیکشن مہم چلا رہی ہیں، تو کبھی آپ نے یہ تصور کیا کہ ان کے منشور کیا ہوتے ہیں؟ منشور وہی ہوتا ہے جس پر کبھی عمل نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں کسی کی مختلف ہوتی ہیں، کچھ مختلف ہوتی ہے، لیکن بعد میں سب کا ویژن ایک ہی ہوتا ہے کہ لوٹ مار کرو اور بھاگ جاؤ۔ آج جو ٹاپک ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ووٹر کو کرنا کیا چاہیے۔ یہ جو ایک ووٹ آپ ڈال کر آتے ہیں ایک پرچی پر، یہ صرف ایک پرچی نہیں ہوتی، یہ اس ملک کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے جو آپ کے ہاتھوں سے لکھی جاتی ہے۔ اگر آپ اس پرچی کا استعمال بنا سوچے سمجھے استعمال کریں گے تو اگلے 5 سال اس کی سزا بھی آپ کو بھگتنا پڑے گی۔ یہ پرچی ایک قومی امانت ہے، اسے سوچ کر سمجھ کر اس کے بعد اس پر مہر لگائے۔ میں آج 3-4 چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس بہت سارے سیاسی پارٹی کے رہنما آ چکے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے۔ یہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کیونکہ یہ ووٹ آپ کا ہے، آپ سے کوئی زبردستی نہیں لے سکتا۔ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جب وہ آئے، آپ کوئی بھی کارنر میٹنگ رکھیں، جلسہ رکھیں، تو آپ اسے پوچھیں۔ سوال نمبر 1 کہ آپ لوگ اتنے امیر کیوں بنے اور کیسے بنے، اور ہم لوگ اتنے غریب کیوں ہیں اور کیسے ہیں۔ سوال نمبر 2 کہ آپ لوگوں کی فیملی میں اتنے بڑے ڈاکٹر، اتنے بڑے انجینئر، اتنے بڑے پروفیسر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ہر جگہ کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ وہ فارمولہ ہمیں بھی بتائیں۔ سوال نمبر 3 کہ جب آپ لوگوں پر کرپشن کے کیس کھلتے ہیں تو آپ لوگ بیمار کیوں ہو جاتے ہو۔ سوال نمبر 4 عوام کا دیا ہوا ووٹ جو ہم آپ کو دیتے ہیں، اسے منتخب ہونے کے بعد آپ ہمارے ہر سوال کا بعد میں بھی آ کر ایسے ہی جواب دیں جیسے آپ ووٹ مانگنے آتے ہیں۔ پاکستانیوں، یہ لوگ آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کریں گے، اور آپ خدا را ابھی بیوقوف نہ بنے۔ بہت ٹائم ضائع کر لیا، بہت سال گزر گئے، خدا کے لیے جس پر آپ کا ضمیر مطمئن ہو اسی کو ووٹ دیں۔ نکل جائیں ان رسم و رواج سے، اس فیملی ازم سے، قومی ازم سے، آپ نظریات کو ووٹ دیں۔ اس لوگوں کو چنو جو آپ کے وطن کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو 2 خاندانوں کی مثال دیتا ہوں جو کہ پاکستانی سیاست آج کل کر رہے ہیں، شریف خاندان اور زرداری خاندان۔ شریف خاندان تقریباً 40-45 سال سے سیاست میں ہے، اور اتنا ہی سال پیپل پارٹی کا ہوا، لیکن پیپل پارٹی کے بعد جو زرداری خاندان اس میں شامل ہوا تو اس کو بھی آپ ملا لیں، 20-25 سال ملا لیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ شریف خاندان میں
اتنے عرصے میں کون سا سیاستدان پیدا ہوا، کون سا ایسا بیوروکریٹ پیدا ہوا، کون سا ایسا انجینئر پیدا ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کے بچے پیدا ہوتے ہی کھرب پتی بن جاتے ہیں۔ ان کے بچوں کے پاس اربوں کی جائیدادیں اور پراپرٹی آ جاتی ہیں۔ یہ لوگوں کا سب کچھ باہر ہے۔ یہ پاکستان آتے ہیں صرف آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ ان کے علاج باہر ہوتے ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، ان کے سارے کاروبار باہر ہیں، تو پاکستان کیا لینے آتے ہیں؟ سوال کریں۔ یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ جذبات میں آ کر اپنے ووٹ کا فیصلہ مت کریں، اس ووٹ کو سوچ سمجھ کر دیں، کیونکہ اسی سے ملک کی تقدیر بنتی ہے اور بگڑتی ہے۔ آپ بار بار آزمائے ہوئے لوگوں کو کیوں آزماتے ہیں؟ آپ سوال کریں ان لوگوں سے کہ آخر ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ایک بندہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے اس دفعہ موقع دیں تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، کچھ بھی یہ نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف عمران خان، جس نے اپنا سب کچھ ان لوگوں کی بہتری کے لیے، اس پاکستانی لوگوں کی بہتری کے لیے قربان کر دیا، اور آج ان لوگوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ عمران خان ٹھیک کہتا تھا کہ یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے، تو وہی بات ہے، آج سب اکٹھے ہوئے۔ کسی کا کوئی منشور نہیں ہے، منشور بس ایک ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے باہر کیسے کرنا ہے۔ جب بھی عوام کی آواز دبا کر جن کاندھوں کا استعمال کرتے ہو اور پھر بعد میں یہی روتے ہوئے آپ لوگ جاتے ہو، اسی لیے عوام کے کام آئے تاکہ آپ کو کاندھوں کی ضرورت نہ ہو، آپ عوام کی آنکھوں کا تارا ہو۔ عمران خان لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو زیادہ کچھ نہیں کر کے دیتا، لیکن وہ اس نے شعور دیا ہے۔ اس نے ان سب سیاستدانوں کے پول کھولے، بیوروکریٹ کے پول کھولے، اور اس نے یہ بتایا کہ ملک آخر چلایا کیسے جا رہا تھا۔ تو یہ بات ان لوگوں کو کیسے گوارا تھی؟ جب کسی کی اصلیت سامنے آتی ہے تو غصہ تو آتا ہے، یہ فطرتاً بات ہے۔ خدا کے لیے 8 فروری کا دن ضائع نہ کریں۔ 8 فروری کے دن ووٹ دینے سے پہلے کم از کم ایک دفعہ اس آدمی کے بارے میں سوچیں جسے اربوں کی پراپرٹی مل رہی تھی، لیکن اس وطن کے لیے اس نے چھوڑ دیا، جو صرف آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہے، آپ کی تحریک کے لیے کھڑا ہے۔ اس کا کوئی خاندانی افراد سیاست میں نہیں ہے، یہاں تو نسل در نسل بادشاہت چل رہی ہے۔ عمران خان کو صرف آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے۔ اٹھو، عمران خان کی آواز بنو، بعد میں آپ لوگوں کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آپ کی نسلیں ان ان پڑھ خاندانوں کی غلام بن جائیں گی۔ آج پاکستان میں یہ حال ہو گیا کہ ایک مڈل کلاس الیکشن لڑنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ اگر وہ الیکشن لڑے تو یا تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے یا ڈرا دھمکا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ میرا معاشرہ اس قدر پستی کا شکار ہو گیا ہے کہ اس میں اب رہنے سے ڈر لگتا ہے۔ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور ووٹ دیتے وقت ایک دفعہ اس بندے کی طرف بھی توجہ کریں جس نے پاکستان کی تاریخ میں ریاست مدینہ کا تصور دیا، جس نے یہ بتایا کہ یہ لوگ آپ کو کیسے لوٹ رہے ہیں، جس نے پاکستان میں یونیورسٹیاں بنائی، جس نے یہ کہا کہ میرا جینا مرنا
اس پاکستان کے لیے، اور آج ڈٹ کے کھڑا ہے. وہ بھی 74-75 سال کا ہے، لیکن بیمار نہیں ہوتا، شکایت نہیں کرتا، کیونکہ اگر اس نے کمزوری دکھائی تو لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائے گی. وہ آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہے، تو کیا آپ 8 فروری اس کے نام نہیں کر سکتے ہو؟ ایک دن اس کے نام کرو. وہ آپ لوگوں کے لیے یہ غلامی کی زنجیریں توڑ دے گا. 8 فروری سوچ سمجھ کر فیصلہ دیں، سوچ سمجھ کر اپنے نمائندے منتخب کریں، تاکہ آپ کو آنے والے سالوں میں رونا نہ پڑے. یہ خاندانی سیاست سے چھٹکارا حاصل کریں. ایسی جمہوریت کے لیے کوشش کریں کہ جس میں عام عوامی آدمی، غریب آدمی بھی الیکشن لڑے اور وہ بھی عوام کی آواز بنے. اللہ حافظ.